تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو پیغمبر کا وفادار ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو میرے بھائیو، اگر آج کوئی کہتا ہے کہ جی میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں، بھئی ٹھیک ہے، تو عاشق ہے تو اپنے عشق کو صحابہ کی کسوٹی میں ڈال۔ اگر وہاں عشق کے ساتھ تیرا عشق مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملا تو یہ عشق نہیں، یہ گمراہی ہے۔ ہاں تو 1400 سال کے بعد اگر پیغمبر کا عاشق بنا ہے تو پیغمبر کا کمال سن کر، پیغمبر کے معجزات سن کر، پیغمبر کا اخلاق سن کر، پیغمبر کی سیرت سن کر، پیغمبر کی صورت سن کر، پیغمبر کا کردار سن کر، پیغمبر کا کمال سن کر، لیکن صحابہ عاشق بنے تو دیکھ کر۔ فرق اتنا ہے کہ تو سن کر عاشق بنا اور صحابہ نے، بولو، صحابہ نے اگر پیغمبر کے ساتھ عشق کیا ہے تو صحابہ نے پیغمبر کا کمال دیکھا ہے، سنا نہیں؟ کیا کیا؟ دیکھا۔ صحابہ نے پیغمبر کے معجزات دیکھے، اشارے پہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، صحابہ نے دیکھا۔ ہاں پیغمبر چلتے تو درخت شجر و حجر سلامی کرتے، پیغمبر اور صحابہ نے دیکھا۔ پیغمبر کی گواہی جانوروں نے دی، صحابہ نے دیکھا۔ پیغمبر کی رسالت کی گواہی پتھروں نے دی، صحابہ نے، بول، صحابہ نے دیکھا۔ پیغمبر کا چلنا دیکھا، پیغمبر کا پھرنا دیکھا، پیغمبر کا بولنا دیکھا، وہ پیغمبر کے اوپر وہی اترتے دیکھا۔ اگر تو عاشق ہے تو تجھ سے بڑھ کر صحابہ عاشق ہیں، اور اس بات کا اقرار اپنوں نے بھی کیا ہے، غیروں نے بھی کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین کی طرف سے قاصد آیا، واپس جا کر کہنے لگا، مکہ والو کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر نہ لینا، اور تجھے تو ہم نے بھیجا تھا اپنا قاصد بنا کر، تو ان کی وکالت کرتا ہے۔ ہاں جی صحیح بات ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ جی میں نے بڑی بڑی درباریں دیکھی، میں نے بڑے بڑے رئیس دیکھے، بہت کچھ دیکھا، ان کے غلام بھی دیکھے، لیکن وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ اتنے سچے نہیں تھے جتنے محمد کے غلام محمد کے ساتھ وفادار ہیں۔ جی وہ کیسے؟ جی میں نے دیکھا کہ پیغمبر اگر لعاب مبارک نکالیں تو صحابہ کرام وہ لعاب کھینچ کر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اگر پیغمبر علیہ السلام وضو فرمائیں تو صحابہ کرام وہ وضو والا پانی کھینچ کر پی جاتے ہیں۔ یہ ایسا عشق، ایسا پیار میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ کنہوں نے کہا؟ مشرکین نے کہا، غیروں نے بھی کہا۔ ہاں اگر تجھے عاشق بننا ہے تو ان جیسا بن جا، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میری ان کے ساتھ نہیں لگتی، میں ان کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں نے کہا راستے صرف دو ہیں، جنت کا یا بول جنت کا یا جہنم کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جنتی کون؟ رب سے میں نے پوچھا، رب نے فرمایا صحابہ جنتی۔ بول، میں نے کہا ربا ایمان کن کا معتبر؟ رب نے کہا صحابہ کا۔ ربا کامیاب کون؟ رب نے کہا صحابہ۔ اچھا قرآن کھول کے دیکھ لو، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ ربا صحابہ جنتی، یہ بتا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میری صحابہ سے نہیں لگتی، کیا پھر صحابہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے یا انہیں بھی کچھ موقع ملے گا؟ رب نے فرمایا نہیں، صحابہ جب جنت میں آ گئے تو ہمیشہ کے لیے جنتی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ صحابہ
جنتی بنے، لیکن کچھ وقت کے لیے نہیں، بلکہ جب جنت میں آ گئے تو خالدین فیہا ابدا، صحابہ ہمیشہ کے لیے جنتی، صحابہ بول صحابہ ہمیشہ کے لیے جنتی، اور جو صحابہ کا دشمن وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ جناب دامن پکڑ لے صحابہ کا، تجھے ہدایت چاہیے، جو صحابہ کا نہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو صحابہ کا نہیں وہ کسی کھاتے کا نہیں، جو صحابہ کا نہیں اس کے پاس توحید نہیں، جو صحابہ کا نہیں اس کے پاس ختم نبوت نہیں، جو صحابہ کا نہیں اس کے پاس قرآن نہیں، جو صحابہ کا نہیں اس کے پاس کلمہ نہیں، جو صحابہ کا نہیں اس کے پاس پیغمبر والی نماز نہیں، پیغمبر والی شریعت نہیں، پیغمبر والا دین نہیں، کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ صحابہ نہیں۔ سارا دین کہاں سے آیا؟ زور سے، کہاں سے آیا؟ صحابہ سے آیا، اور جنہوں نے صحابہ کا در چھوڑ دیا رب نے اپنا در چھڑوا لیا، رب نے اپنا در چھڑوا لیا، کبھی جھنڈے کے سامنے، کبھی کنڈے کے سامنے، کبھی قبر کے نیچے، کبھی گھوڑے کے نیچے، کبھی کہاں در در کی مٹی کھانے لگتا ہے۔ یہ اس لیے ذلیل ہوا کہ صحابہ کا در چھوڑ دیا۔ ہاں جنہوں نے صحابہ کا در چھوڑ دیا رب نے ختم نبوت چھنوا لی، رب نے بول رب نے ختم نبوت سے ہاتھ اٹھوا لیے اور ختم نبوت کے منکر بنے نہ بنے؟ بول ذرا، شاید کہ تم بھول چکے ہو، اگر یہ ختم نبوت کے منکر ہوتے تو ان کے ساتھ کیسے، ختم نبوت کے محافظوں کے ساتھ کیسے ہوتے؟ یہی سوال میں بھی لے کے آیا ہوں کہ جناب اگر وہ ختم نبوت کے منکر تو یہ اس سے بڑھ کر 1000 مرتبہ ختم نبوت کے منکر، اگر وہ ختم نبوت کے دشمن تو یہ بھی ختم نبوت کے دشمن۔ ہاں وہ ختم نبوت کا انکار کریں وہ تمہارے دشمن بن جاتے ہیں، بالکل دشمن ہیں، بالکل کافر ہیں، بالکل لعنتی ہیں، بالکل دجال ہیں، بالکل زندیق ہیں۔ ہاں ختم نبوت کا منکر جس صورت میں آئے وہ ہمارا دشمن ہونا چاہیے۔ ختم نبوت کا منکر مسلمہ کذاب کی صورت میں آئے تب بھی ہمارا دشمن ہے۔ ختم نبوت کا منکر اسود انسی کی صورت میں آئے تب بھی ہمارا دشمن ہے۔ ختم نبوت کا منکر قادیانی کی صورت میں آئے تب بھی ہمارا دشمن ہے۔ ختم نبوت کا منکر رافضی کی صورت میں آئے تب بھی ہمارا دشمن ہے۔ زور سے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بات ہے ختم نبوت کی کہ ختم نبوت پہ حملہ جہاں سے بھی ہو وہ ہمارا، بول وہ ہمارا، یا وہ دشمن ہے یہ بھائی ہے، ایسے ہے وہ دشمن ہے یہ بھائی ہے، دشمن تو یہ بھی دشمن نا۔ اگر وہ ختم نبوت کا منکر جناب یہ 1000 مرتبہ بڑھ کر اس سے زیادہ ختم نبوت کا منکر اور پیغمبر کا گستاخ ہے، میں زیادہ حوالے نہیں دینا چاہتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ ملا باقر مجلسی کی حق الیقین اٹھا کر دیکھ لو، حوالہ موجود نہ ہو تو میری سزا گولی ہے کہ صحابہ کی نہیں بلکہ امام الانبیاء کی، سرتاج الانبیاء کی، سردار الانبیاء کی کس انداز میں یہ کافر، یہ دجال، یہ شیطان، یہ زندگی میں توہین کرتا ہے کہ جب مہدی آئے گا مادرزاد ننگا ہوگا۔ توجہ ان کو اپنا بھائی بنانے والوں اور لے کر ختم نبوت کا تحفظ کرنے والوں، آؤ حوالہ موجود نہ ہو تو میں مجرم، حق الیقین اٹھا کر دیکھ لو کہ کیا لکھا ہے کہ جب مہدی آئے گا مادرزاد ننگا ہوگا اور سب سے پہلے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والی رسول اللہ کی ذات ہوگی۔ زور سے صرف یہاں پر بس نہیں، حکومت اسلامیہ
حکومت اسلامیہ خمینی کی کتاب ہے، اٹھا کر دیکھ لو کیا بھونکتا ہے، کیا تبرہ کرتا ہے، کیا دجل نکالتا ہے، کیا شیطانی کرتا ہے، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے سارے ناکام ہو کے چلے گئے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی ناکام ہو کر چلے گئے۔ جناب اگر وہ ختم نبوت کا توجہ، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، تو اس کو بھائی کیسے بنایا؟ تجھے کہنا پڑے گا وہ لانتی ہے تو یہ بڑھ کر اس سے لانتی، وہ دجال ہے تو یہ بھی دجال، جیسا شیطان وہ ویسا شیطان یہ، جیسا کافر وہ ویسا کافر یہ، جیسا دجال وہ ویسا دجال یہ، جیسا زندیق وہ ویسا زندیق، ویسا زندیق۔ میں نہیں کہتا، باہر رسالہ فروخت ہو رہا ہے، خرید کر دیکھ لینا کہ دارالعلوم دیوبند کی کیا فتویٰ ہے، کہ جس طرح مرزائی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ ظالم بھی ختم نبوت کے منکر ہیں اور زندیق کے حکم میں ہیں، زندیق ہیں۔ بلکہ اس سے بھی پیچھے الاصابہ کو کھول، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہ زندیق۔ دیکھو جب تم کسی آدمی کو کہ اصحاب رسول میں سے کسی ایک کی تنقیص کر رہا ہے، جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ زور سے کیا ہے وہ؟ زندیق ہے۔ آؤ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کریں۔ حضرت ٹھیک ہے؟ کیا ہے ذمہ؟ ختم نبوت کی حفاظت، اور ختم نبوت کا دشمن جس صورت میں آئے وہ ہمارا دشمن ہے۔ بولو وہ ہمارا بھائی نہیں بن سکتا، اور جنہوں نے ان کو اپنا بھائی بنانے کی کوشش کی ہے وہ ذرا سوچ لے کہ کیا کیا انہوں نے، کہ ان کو دور کر کے پیغمبر کی دل تو خوش کی ہے، لیکن انہیں ساتھ ملا کر کیا پیغمبر کو تکلیف نہیں پہنچائی؟ جناب پھر جی یہ قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں، میں لعنت کرتا ہوں قادیانیوں پہ اور کافر ترین سمجھتا ہوں، لیکن جناب جس انداز میں بھی یہ دشمن تمہارا آئے تو اس انداز میں مقابلہ کرنا چاہیے اس کے ساتھ، اس کو پہچاننا چاہیے، ایسے نہیں کہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ دشمن ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، تو صحابہ کا دامن پکڑو اور اسی میں ہی تمہیں توحید ملے گی، اسی در سے تمہیں سنت ملے گی، ٹھیک ہے؟ صحابہ کا دامن پکڑو گے، صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے، صحابہ کے ساتھ وفا کرو گے، صحابہ پر اپنی جوانیاں لٹاؤ گے، اگر وقت پڑے، وقت آ جائے، جیل آئیں تو تیار ہو، پھر کھڑا ہو کر واضح کرو کہ ہماری جوانیاں کن کے لیے، ٹھہر ہماری جوانیاں کن کے لیے، ہماری جوانیاں کن کے لیے، ہماری جوانیاں کن کے لیے، وہ ہماری دشمنی کن کے لیے، ہمارا پیار کن کے لیے، ہماری محبت کن کے لیے، ہمارا بوڑھے کن کے لیے، کن کے لیے، زور سے کن کے لیے، کن کے لیے؟ وہ جنت چاہیے تو صحابہ کا دامن پکڑ لو، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا ہم صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام، پلہ تھام، پلہ تھام۔ وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ، میں دیوانہ، وہ مستانے محمد کے میں مستانہ، وہ پروانے محمد کے میں پروانہ، میں پروانہ، میں پروانہ۔ ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيما هديت
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.